السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ہم اردو کا پیپر کرنے لگے ہیں جو کہ مجسٹریٹ کے لیے ہوا تھا. پی پی ایس سی نے یہ پیپر لیا تھا. تو اس کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ دیکھیں، یہ اقتباس دیا گیا ہے، اس کے اندر سے 1 تا 7 سوال آئیں گے. ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک مرتبہ ایک پیرا آ جاتا ہے اس کے اندر سے نہیں آتا. اس بارے میں صرف آپ کو یہ بریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ایک پیرا آ جاتا ہے، اس کے اندر سے ہی وہ سوال پوچھتا ہے جو کہ سم ٹائم اس سے لنکڈ ہوتے ہیں. سو ہم 8ویں سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں. وہ پچھلی والی سلائیڈ میں نے اس لیے دکھائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو مقصد ہے آپ لوگوں کو پیپر حل کروانا، آپ کو سمجھ آئے کہ پیپر کیسا آتا ہے. سو میں اس کو اسکپ کر سکتا تھا لیکن آئی ڈیڈنٹ اسکپ دیٹ، جسٹ ٹو ٹیل یو کہ بھائی اس طرح بھی ہوتا ہے. 9واں سوال ہمارا گرگ آشنائی کی ترکیب اردو میں مشتمل ہے. اس کا مفہوم ہے گرگ آشنائی کا مطلب ہوتا ہے بظاہر دوستی ہونا اور باطن میں دشمنی ہونا. مطلب بظاہر اچھے نظر آنا، بغل میں چھری منہ میں رام رام. زاہد سالوس ایسے زاہد کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے. زاہد سالوس اسے کہتے ہیں. شاعرانہ تعلیٰ کا مفہوم ہے شاعر کا شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا شاعرانہ تعلیٰ کہلاتا ہے. استہزائیہ انداز سے مراد ہے ہنسی یا تمسخر اڑانے کا انداز. استہزائیہ انداز. کھیت رہنا محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں لڑائی میں مارے جانا. شیطان کی آنت ہونا کا مطلب ہے بہت لمبا ہونا. قدم لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا یا تعظیم کرنے کو جھکنا کہتے ہیں. قدم لینا، تم قدم لو مطلب تم تعظیم کرو. ڈول ڈالنا کا مفہوم ہوتا ہے بنیاد رکھنا. اللے تللے کرنا کے معنی ہوتے ہیں فضول خرچی کرنا. یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے PPSC کے اندر. اللے تللے کرنا مطلب فضول خرچی کرنا. سبز قدم ہونا مطلب منحوس ہونا. اسلام میں غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے. مراسلے کو مکالمے کا انداز کس نے دیا؟ مرزا غالب نے. اردو میں فی البدیع گوئی کے لحاظ سے کس شاعر کا نام زیادہ معروف ہے؟ مولانا ظفر علی خان فی البدیع گوئی کے لحاظ سے مشہور ہے. مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز شاعر کو متشاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے وہ ہے تخیل. فقاہیہ کالم کیا ہوتا ہے؟ طنز و مزاح والا کالم کو فقاہیہ کالم کہتے ہیں. خواجی کس کا وضع کردہ کردار ہے؟ منشی سجاد حسین کا. چچا چھکن جیسے لافانی کردار کے خالق سید امتیاز علی تاج ہیں. علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملقب ہوئے. بتائیے مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ عبداللہ چغتائی کو مصور مشرق کہا جاتا ہے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. یوں برچھائیاں تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے. اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر کے اندر تشبیہ دی گئی ہے آفتاب کے ساتھ، اس بندے کو تشبیہ استعمال ہوئی ہے. ہر سنگ ریزہ نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا. اس شعر میں کتنی تشبیہیں ہیں؟ 3 تشبیہیں ہیں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اوج تور. اس شعر میں علم بیان کی صورت جو ہے نا وہ استعارہ استعمال ہوئی ہے. کس نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خریدار کہ ٹوٹا پیالہ کیا کرتا. اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ استعمال ہوئی ہے. رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ استعارہ. آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شعر کی، اس مصرے میں علم بیان کا کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے؟ استعارہ. یہ کھیل ہے اور رنگ سلماں میرے نزدیک، اس مصرے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تلمیح. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی. اس شعر میں حسن تعلیل استعمال ہوا ہے. سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی. اس شعر میں مبالغہ استعمال ہوا ہے. چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، سہو کاتب سے مقدم ہو مؤخر سینکڑوں. اس شعر میں تضاد استعمال ہوا ہے، تضاد کی صنعت استعمال ہوئی ہے. کلام میں کچھ باتوں کا ذکر کر کے ان کی مناسبت سے متعلقات کا ذکر کسی خاص تعین یا بغیر تعین کرنا علم بدیع کی اصطلاح میں کون سی صنعت کہلاتا ہے؟ مراعاتن النظیر کہلاتا ہے. کلام میں کسی لفظ کے 2 معنی نکلتے ہیں اور آدمی مخمسے میں پڑ جائے کہ کون سے معنی مراد ہیں، تو ایسی صنعت کو اصطلاح میں
صنعت ابہام کہتے ہیں۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، اس شعر میں ابہام استعمال ہوا ہے۔ گلشن دہر میں اگر جوئے میں سخن نہ ہو، پھول نہ ہو کلی نہ ہو سبزہ نہ ہو چمن نہ ہو، اس شعر میں مراد النظیر استعمال ہوئی ہے، وہ والی صنف استعمال ہوئی ہے۔ غالب اپنا عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو متعقد میر نہیں، اس شعر میں تضمین استعمال ہوئی ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دوا کرے کوئی، اس شعر میں تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر، تا نہ دے باد زمہریر آزار، اس شعر میں حسن طلب استعمال ہوا ہے۔ ذکر میر کس کی خود نوشتہ ہے؟ میر تقی میر کی۔ آگ کا دریا ایک معروف ناول ہے، اس کے مصنف کا نام قرۃ العین حیدر ہے۔ جہان دانش یادوں کی بارات اور شہاب نامہ کا تعلق آپ بیتی سے ہے۔ چراغ تلے زر گزشت، خاکم بدہن اور آب گم سے کس مزاح نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیاد کی خاصیت، ہر مضمون میں کسی نہ کسی قدر تصوف کا کار فرما ہے۔ زمرد حسین، شیخ علی وجودی، طور مانی، کاظم جنوبی وغیرہ کس تاریخی ناول کے معروف کردار ہیں؟ فردوس برین کے۔ آثار اسنادید سر سید کی معروف تصنیف ہے، بتائیے اس کا موضوع کیا ہے؟ دلی کے آثار قدیمہ، معروف مقامات اور کاملین فن کا ذکر۔ طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ امراؤ جان ادا۔ علامہ اقبال کی معروف نظم و شکوہ اور جواب شکوہ کی حیت مسدس کی ہے، مطلب مسدس کہتے ہیں لمبی نظم کو، تو وہ مسدس میں لکھی گئی ہیں شکوہ اور جواب شکوہ۔ ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں؟ نظم کا ہر بند میں بار بار دہرایا جانے والا شعر ٹیپ کا شعر کہلاتا ہے۔ سونٹ ایک انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، اس میں ٹوٹل 14 مصرعے ہوتے ہیں۔ منقبت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف ہو۔ کل پاؤں ایک کاسا سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسو کا سر پر غرور تھا۔ بتائیے صنف نظم میں ان اشعار کو کیا نام دیں گے؟ قطع کہیں گے، کیونکہ ان قطع کے اندر 4 مصرعے ہوتے ہیں نا۔ ہجو ایسی صنف نظم ہے جس میں کسی کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ غزل کی زبان علائم و درموز کی زبان ہوتی ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں، اس شعر کا تعلق نعت سے ہے۔ کون سی شخصیت بابا اردو کے لقب سے ملقوب ہے؟ مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہا جاتا ہے۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے، ذمہ دار وغیرہ انہوں نے نکالے تھے۔ مولانا عبدالحلیم شرر کی شہر آفاق ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع ہے فرقہ باطنیہ کی تحریک۔ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بتائیے کہ اردو کا شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ من کے ایک دھوبی کاغذی گھاٹ پر، جھینگر کا جنازہ گلاب تمہارا، کیکر ہمارا، چھڑکاؤ کی گاڑی، دیا سلائی، ان شائیوں سے کون سے نثر نگار کی ان سب کو کس نے لکھا تھا؟ خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے۔ محمود نظامی ابن انشاء مستنصر حسین تارڑ میں ایک قدر مشترک ہے کہ سب کے سب سفر نامے لکھتے ہیں۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں، اکبر علا آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا؟ سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اردو شاعری میں خواجہ میر درد تصوف میں سر فہرست شمار ہوتے ہیں۔ اردو نثر میں یہ رنگ کس کے ہاں سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ خواجہ حسن نظامی کی نثر میں تصوف بہت زیادہ ہے۔ مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی میں ہی دلی اور لکھنؤ میں سب سے زیادہ پنجاب میں ہوئی، کیونکہ فکر و خیال میں جدت تھی ان کے۔ اردو میں شاعر مزدور احسان دانش کو کہا جاتا ہے۔ لاہور دبستان نے شاعری کے حوالے سے بتائیے کہ جدید شعری ادب میں مجید امجد کی شہریت کی بڑی وجہ حیت کے سب سے زیادہ تجربے کیے انہوں نے۔ مولانا حالی کی طویل نظم مسدس حالی کا موضوع مدجزر اسلام ہے۔ جوش ملی آبادی کی تصنیف یادوں کی بارات حقیقت میں ان کی خود نوشتہ ہے۔ سر سید اور اکبر الہ آبادی میں اختلاف نظریاتی اختلاف تھا۔ سر سید جدت پسند تھے اور اکبر الہ آبادی قدیم پرستی کے حامل تھے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر،
کاشغر کس ملک کا شہر ہے؟ چین کا شہر ہے۔ اب خرابہ ہوا جہان آباد ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا۔ جہان آباد سے مراد ہے دلی۔ ایک بلبل ہے کہ محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ اقبال، شاعر کی اپنی ذات۔ غزالاں تو تم واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ مجنوں کس ہستی کو کہا گیا ہے؟ نواب سراج الدولہ کو۔ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یہ فرمایا ہوا یہ تعلق کس کے کلام میں ہے؟ میر تقی میر۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راہ تو آرام۔ اس شعر میں غربت کے معنی مسافرت ہیں۔ لٹل ڈراپس میکس این اوشن، اس ضرب المثال کے مترادف اردو میں کیا ضرب المثال ہے؟ 1 اور 1 11، 1 اور 1 2 11۔ مین پرپوزز، گاڈ ڈسپوزز۔ انگریزی مثل کا کون سا با محاورہ ترجمہ درست ہے؟ اس میں سے تدبیر کنندہ بندہ، تقدیر زندہ خندہ۔ ایسٹ اور ویسٹ ہوم از بیسٹ، اس کے مترادف اس کا مطلب صحیح کون سا ہے؟ جو مزہ چھجو کے چوبارے، نہ بلخ نہ بخارے۔ ڈسپیوٹنگ اباؤٹ دا اسکن بیفور کیچنگ دا بیئر کا اردو ضرب المثال میں کون سا ترجمہ درست ہے؟ اس میں سے سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو اس کو اردو میں کہیں گے ہونہار بردا کے چکنے چکنے پات۔ گیو این انچ اینڈ ہی ول ٹیک این ایل، انگلی پکڑتے پہنچا پکڑتا ہے۔ بائی دا ماؤتھ ایکسپریسڈ بائی دا ورلڈ ایکسپریسڈ کا مطلب ہے پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ بیٹر alone دین ان اے بیڈ کمپنی کا مطلب ہے بری ہی صحبت سے اکیلا بھلا۔ ٹو کیری کول ٹو نیو کیسل کا مطلب ہے الٹے بانس بریلی کو۔ A scalded child fears cold water، دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ No one cries stinking fish، تو اس کا اردو میں ضرب المثال ہوگا اپنی چھاچ کو کون کھٹا کہتا ہے۔ Better go to bed supperless than to rise in the debt، رات کو کھائے بغیر سونا بہتر ہے قرضے میں ڈوبنے کے۔ 9 نقد 13 ادھار۔ Brevity the soul of wit، الخاموشی نیم رضا۔ لیٹ بائی گون بی بائی گون، گزشتہ راسلات۔ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، اس کا مطلب ہے اس میں ضرب المثال اس کی بنے گی کند ہم جنس باہم جنس پرواز، اس کی ضرب المثال ہے برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر۔ بلو بلڈ محاورے کا اردو میں موزوں ترین ترجمہ ہے نجیب الطرفین ہے بلو برڈ کا مطلب۔ ڈچ کرج کا قریب ترین ترجمہ ہے نشے کی حالت میں بہادری، کیونکہ ڈچ لوگ بہت سی شراب پیتے تھے نا، اس لیے وہ ان کو بہادر پھر وہ ہو جاتے تھے، ان کو بہادر بنانے کے لیے شراب پلائی جاتی تھی۔ ڈچ کرج کا مطلب ہوتا ہے نشے کی حالت میں بہادری کرنا۔ فرنچ لیو کا اردو میں ترجمہ ہے بغیر اطلاع کے رخصت۔ رینی ڈے کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کا دور۔ ایک مثال ہے when everything is going good plan for the rainy day۔ رینی ڈے کو کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں نا، مطلب مڈ شڈ ہوتا ہے، تو رینی ڈے کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کا دور۔ رائل روڈ کا با محاورہ اردو ترجمہ ہے آسان رستہ۔